सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल आपने सुना था, कल आपने समाअत किया था कि मैदान करबला में हजरत वहाब इब्न अब्दुल्ला कल्बी जो 17 दिन के दूल्हा थे उनकी शहादत हुई। उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया और उसके बाद आपने जो है वो इशारों में ये भी सुना था कि इमाम पाक के आवान और अंसार यानी जितने इमाम के साथी थे वो सब एक के बाद एक शहीद होते चले गए। हजरत हबीब शहीद हुए, हजरत हुर शहीद हुए, इसी तरीके से मुस्लिम इब्न औसजा शहीद हुए। ये शोहदा की एक तवील फहरिस्त है। और जब सारे आवान और अंसार शहीद हुए, देखो उनकी कुर्बानी कितनी अजीम कुर्बानी थी, उनकी कुर्बानियों की शान क्या थी। जब तक मौला हुसैन के आवान और अंसार मौजूद रहे उन्होंने खानदान नबूवत के एक फर्द की जान जाने नहीं दी। आप तारीख उठाकर देखें, इब्न जरीर को पढ़ लें, इब्न जरीर को देखें, इब्न खलदून को देखें, इमाम सुयूती को देखें, इसी तरीके से मुल्ला मुइनुद्दीन को देखें, आपको पता चलेगा कि अल्लामा सदुल्लाह फाजिल को देखें कि जब तक ये आवान और अंसार मौजूद रहे खानदान नबूवत के चश्म चिराग पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। और जब सारे आवान और अंसार शहीद हो गए तो अब मैदान करबला में हाशमी जवानों की बारी थी। हजरत मुस्लिम इब्न अकील के बेटे, मुस्लिम बिन अकील के भाई, फिर वो लोगों करबला में गए और उन्होंने जाने कुर्बान की। उसके बाद मौलाए कायनात के 5 बेटे मैदान करबला में थे। एक हजरत अब्बास इब्न अली जिनको हम अब्बास अलमदार कहते हैं, गाजी अब्बास, दूसरे हजरत मोहम्मद इब्न अली, तीसरे हजरते अबू बकर इब्न अली, चौथे उमर इब्न अली, पांचवें उस्मान इब्न अली। ये 5 बेटे थे और कुछ लोगों ने उमर इब्न अली की बजाय अब्दुल्ला इब्न अली कहा है। इमाम हजरत मौलाए कायनात के 5 बेटे मैदान करबला में थे और ये इन 5 बेटे की मां का नाम हजरत उम्मे बनीन था। ये उम्मे बनीन उस खातून का नाम है कि जिसकी अजमत का जिक्र किए बगैर तारीख करबला की दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए कि ये 5 बेटों की मां है। वैसे तो मौलाए कायनात की और भी बीबियां हैं, लेकिन खास तौर पे सैयदा उम्मे बनीन सलामुल्लाह अलैहा, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान, ये उम्मे बनीन जो है इनके साथ निकाह करने की अर्जी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा गैर मुअल्लिमा रकिया ज़किया तकिया नकिया आबिदा ज़ाहिदा मखदूमे कायनात मलके फिरदौस बरी हसनैन की अम्मी अली मुर्तजा की बीवी आखिरी नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी तो मौलाए कायनात का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, अली मेरी मौजूदगी में नबी ने तुम्हारे लिए दूसरे निकाह को हराम कर दिया था, मेरी मौजूदगी में आप दूसरा निकाह कर नहीं सकते थे, इसलिए अब मेरे विसाल के बाद आप दूसरा निकाह तो करेंगे। मौलाए कायनात इसलिए चुप रहे। आपने कोई जवाब नहीं दिया कि दुनिया से जाने वाली बीवी का उसका दिल क्यों दुखाए, कि जिसके दिल दुखाने पर रसूल पाक ने फरमाया जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, जिससे फातिमा नाराज हुई उससे अल्लाह नाराज होता है। तो सैयदा फातिमा ने कहा, मेरे सरताज आप मेरे बाद निकाह तो करेंगे? सैयदा ने जब पूछा, मौलाए कायनात चुप रहे, खामोश रहे, कहा करेंगे तो ना, लेकिन सुनो अली, जब करना तो किसी बहादुर घराने की औरत से निकाह करना।
ایسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا کہ جس کا خاندان جنگ میں، فن حرب ضرب میں بہت مہارت رکھتا ہو۔ مولا کائنات نے اس کے پیچھے کا راز پوچھا تھا، حالانکہ پتا تھا لیکن پھر بھی پوچھا، فاطمہ نکاح کبھی لوگ دولت دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی حسن دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی نسب دیکھ کر کرتے ہیں، اور کبھی لوگ دینداری دیکھ کر کرتے ہیں، لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا کہ دینداری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر، اس کے گھرانے میں فن حرب ضرب کی مہارت بھی ہو، بہادری بھی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات کی بارگاہ میں سیدہ نے کہا تھا، علی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا، اس وقت نہ میں رہوں گی، نہ آپ رہیں گے، نہ حسن رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کریں گے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی، اور اولاد جو بہادر ہوگی وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے دست و بازو بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پر حضرت ام بنین سے نکاح کیا۔ یہ بڑی بہادر خاتون تھی، اور کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے جب ام بنین دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو دنیا سے جاتے جاتے اپنے 5 بیٹوں کو جمع کیا، ذرا دیکھے تو صحیح، اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے، میرے بیٹوں میں نے تمہیں دودھ اس لیے پلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ حسین جب کربلا میں تنہا اور اکیلا ہوگا تو اس وقت تم منہ چھپا کر کے فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا مت کرنا، بلکہ میرے دودھ کا حق ادا کر دینا، اور فاطمہ الزہرا کے لال پر اپنی جان ان سے پہلے قربان کر دینا۔ 5 بیٹوں کو وصیت کی۔ بیٹوں نے ماں کی بات کی اتنی لاج رکھی کہ 5 کے 5 میدان کربلا میں آئے تھے، اور ایک خاص بات اپنے جوانوں کے علم میں لانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دوں، شمر جو تھا، جس کا نام شمر ذل جوشن ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کو رسول پاک نے اپنی حدیث میں چچکبرا کتا کہا ہے۔ اس کے جسم پر برس کا نشان تھا، اس کے جسم پر سفید داغ جگہ جگہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کی رشتہ داری حضرت ام بنین سے تھی۔ تو جب یہ کوفہ سے نکلا تو اس نے 5 بیٹوں کے لیے، جو حضرت ام بنین کے 5 بیٹے تھے، ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوا دی کہ وہ جو 5 ہیں، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 5 کے لیے جو ہے وہ اللہ اکبر اس نے امان لکھوا دی تھی۔ ایک بات اب آگے بڑھانے سے پہلے اور کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے، یاد رکھنا کہ جب ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کے نام رکھتے ہیں جو ہماری نظر میں بزرگ ہوتے ہیں، اور جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں، جن کو محبوب رکھتے ہیں اور بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کا نام کبھی یزید نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ نہ بزرگ مانتے ہیں نہ محبوب مانتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہماری جنگ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کا نام کبھی جو ہے وہ باقیوں کے نام پہ نہیں رکھا، لیکن سنیو یہ خاص بات ہے، مولا علی نے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان رکھا۔ پتہ چلا کہ علی ابو بکر عثمان و عمر کو اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں، اپنا محبوب بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی تو اپنے بچوں کا نام، علی تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے۔ دیکھو کوئی جاہل غلطی کر سکتا ہے، باب مدینۃ العلم سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ علی سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا العلی مال حق، العلی مال حق، الحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ بات بھی کہہ دوں، حضور نے دعا کی، اے اللہ علی جدھر جائے ادھر حق چلا جائے۔ یہ نہیں کہا جدھر حق ہو علی ادھر جائے، بلکہ یہ کہا علی جدھر جائے ادھر حق چلا جائے۔ پتہ چلا
حق ادھر ہے جدھر علی ہے، تو علی کے گھر میں تو ابو بکر نام کا بچہ موجود ہے، عمر۔ پتا چلا مولا علی انہیں بزرگ بھی مانتے تھے اور محبوب بھی مانتے تھے، بزرگ بھی مانتے تھے۔ اب بتاؤ، مولا علی تو نام رکھے ان کے، اور ان کا نام آنے سے کسی کا چہرہ بگڑے تو وہ ابو بکر عمر کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا بگاڑتا ہے، کیونکہ علی بتا رہے ہیں کہ میری تو ان سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بہادر بیٹوں کا نام۔ اچھا یہ نہیں کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں یہ نام ہے، ہم تو اوروں کی کتابیں بھی بتا سکتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کا نام یہی ہے، اوروں کی کتابوں میں بھی یہ نام موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ اور تو کیوں بگڑتا ہے؟ تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ پہلو میں سلائے، نبی کے پہلو میں کوئی ایرا گہرا نہیں سو سکتا، اور پھر یوں ہی نہیں سلائے ہوئے ہیں بلکہ دروازہ کھول کے سلائے ہوئے ہیں۔ خصائص کبریٰ میں ہے، ابو بکر صدیق نے تو کہا تھا کہ جا کر پوچھنا کہ آنے دیں گے، جگہ دیں گے مجھے اپنی مزار کے بازو میں، ساری زندگی ساتھ رہا، کیا قبر میں بھی ساتھ رکھیں گے؟ اگر وہ اجازت دیں تو دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ جس دن یہ وصیت کی اس دن رسول پاک کو پردہ فرمانے 2 سال 6 مہینے کا عرصہ، یعنی 2.5 سال ہو چکے تھے۔ سال بھر میں تو لوگوں کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے، لیکن یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، وہ اور ہے جن کی ہڈیاں پگھلتی ہے۔ فنبی اللہ حج، اللہ کا نبی زندہ ہے اور وہ اجازت بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ روح کائنات مر کیسے سکتی ہے؟ کائنات زندہ ہے تو روح کائنات بھی موجود ہے۔ اور پھر مولائے کائنات نے عرضی پیش کی، گویا کہ یہاں رفض و خروج دونوں کا رد ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر نبی سے مانگ کر بتا رہے ہیں کہ جب تک نبی زمین پر تھے تب بھی نبی سے مانگا جا سکتا تھا، نبی زمین کے اندر ہے تو بھی نبی سے مانگا جا سکتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زمین پر تھے تو بھی مانگا جا سکتا ہے، زمین کے اندر ہے تو بھی مانگا جا سکتا ہے۔ خصائص کبریٰ کے مصنف امام سیوطی لکھتے ہیں، حجت البالغہ کے مصنف امام نبہانی لکھتے ہیں کہ جب مولائے کائنات جنازہ لے کر کے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، زندگی بھر ساتھ رہنے والا، غار میں ساتھ رہنے والا، مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ دروازہ بند تھا، اپنے آپ کھل گیا اور آواز آئی یوصل حبیب الحبیب، محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، حق چار یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 بیٹے کے نام تو رکھے، خود چوتھے علی تھے، 4 یاروں کے نام علی کے گھر میں تھے، گھر میں 4 یار۔ آپ بھی یاروں کے نام رکھیں تو آپ بھی یار بنے۔ بات دور نکل گئی، لیکن بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کشتی کی بات ہو اور ستاروں کا ذکر نہ آئے تو بات ادھوری رہے گی۔ نبی پاک نے فرمایا نا، میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح ہے، دونوں کا دامن اپنے ہاتھوں میں، بڑے خوش نصیب ہے۔ بات کر رہا تھا ام بنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، فرماتی ہیں بیٹو حسین سے پہلے جان دے دینا۔ شمر ذل جوشن نے ابن زیاد سے لکھوایا، وہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں، 5 عباس، ابو بکر، عمر، عثمان اور محمد، 5 میرے پھپھی زاد بھائی ہے، رشتہ ہے میرا۔ امان لکھ دے تاکہ میں ان کو وہ دے دوں اور ان سے کہوں کہ تم کربلا سے چلے جاؤ۔ توجہ، سوتیلے بھائیوں کو سوتیلے بھائی کے خلاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سوتیلے بھائیوں کو
भाइयों को कह रहा हूं, भाइयों को। अगर सौतेला भाई हो एक तो वो जल्दी खिलाफ नहीं होता, क्योंकि उनको जरूरत होती है भाइयों की। लेकिन सौतेले भाई होते कई एक माँ के, तो वो एक के खिलाफ हो जाते हैं। इसकी दलील मैं कुरान से पेश कर सकता हूं। सूरह यूसुफ उठाकर देखें, 10 भाई एक तरफ, एक भाई एक तरफ। सौतेले भाई क्या, कुरान कहता है मोहब्बत से ले गए कंधे पे बिठा के, बाप की नजरों से ओझल हुए तो पटक दिया, और पटक दिया हाथ का पानी छीन कर जमीन पे फेंक दिया, रोटी छीन कर कुत्ते के आगे डाल दी, सौतेले भाई को कुएं में फेंक दिया। और जब किसी ने निकाला तो कहा ये तो भागा हुआ गुलाम है, काम चोर है। देखा आपने, ये सौतेले भाइयों का रोल है। लेकिन उम्मे बनीन तेरे दूध को सलाम, उम्मे बनीन तेरे दूध को सलाम। मैंने कहा ना, उम्मे बनीन का जिक्र किए बगैर तारीख करबला मुकम्मल नहीं होगी। आपको खुदा बेटी दे तो कोई अपनी बेटी का नाम उम्मे बनीन भी रखे, ताकि पता चले कि कोई ऐसी माँ भी थी जिसने अपने दूध का वास्ता देकर कहा था कि गद्दारी आले नबी के साथ नहीं करना। अली की औलाद होने में तवज्जे, अली की औलाद होने में उम्मे बनीन के बेटों तुम हुसैन के बराबर है, लेकिन फातिमा की औलाद होने की वजह से हुसैन तुमसे अफजल और तुम्हारा आका है, इसलिए कि उम्मे बनीन फातिमा की कनीज का नाम है। अल्लाह अकबर, ये दर्स देकर गई थी हजरत उम्मे बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे बनीन का भतीजा था शिमर जिल जोशन, वो बदबख्त लानती, वो लेकर के आया, सोच रहा था सौतेले भाई है, लेकिन हुसैन इब्ने अली तेरी अजमत को सलाम मेरे आका, सौतेले भाइयों को कैसा प्यार देकर अपना बनाया था। लोग तो अपनों को अपना नहीं बना पाते, हुसैन ने सौतेले भाइयों को कैसे अपना बनाया था, कैसे एतमाद जीता था। शिमर आया, आने के बाद हजरत अब्बास से कहा, अब्बास तुम बड़े बहादुर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जिस्मों को काटूं, तुमसे लड़ूं। एक काम करो, मैं इब्ने जियाद से अमान लिखा कर लाया हूं, ये देखो लेटर, ये देखो खत, और हुसैन को छोड़कर चले जाओ। अब्बास ने कहा, आले नबी को अमान नहीं और हमें अमान देते उनकी कनीज की औलाद को, हम तेरी अमान पर और तुझ पर दोनों पे लानत करते हैं। हम हुसैन को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक हमारे दम में दम है। हुसैन पे तलवार क्या, हुसैन पर करबला की गर्द भी उड़ने नहीं देंगे, और हम अपना सब कुछ मौला हुसैन पे कुर्बान कर देंगे। चारों भाई एक के बाद एक हजरत अब्बास के शहीद हो गए। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के भाई, उनके बेटे शहीद हुए। हजरत अब्बास के चारों भाई शहीद हो गए करबला के अंदर। फिर उसके बाद हजरत इमाम हसन पाक के और 2 बेटे जो इमाम कासिम के अलावा थे, वो भी शहीद हो गए। हजरत इमाम हसन पाक के 4 बेटे बताए जाते हैं, 3 करबला में शहीद हुए और एक बहुत छोटी उम्र के थे हजरत हसन मुसन्ना। उन्हीं से नस्ल चली है और उन्हीं की नस्ल में मेरे मुर्शिद और आप सबके मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर है। ये हजरत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह तबारक तआला, इनका निकाह हजरत बीबी सुगरा के साथ हुआ और उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया अब्दुल्ला महज। ये अब्दुल्ला महज क्या है? अब्दुल्ला महज ये दुनिया का पहला ऐसा सैयद है, पहला सैयद जो नजीबुल तरफ़ैन है। इससे पहले कोई सैयद नजीबुल तरफ़ैन नहीं था। इससे पहले अब्दुल्ला महज से पहले कोई सैयद नजीबुल तरफ़ैन उसको कहते हैं जो हसन पाक की औलाद भी हो और हुसैन पाक की औलाद भी हो। तो हसन पाक का बेटा हजरत इमाम हसन मुसन्ना और हुसैन पाक की बेटी हजरत बीबी सुगरा फातिमा, सुगरा फातिमा हुसैन पाक की बेटी और हसन मुसन्ना हसन पाक के बेटे, दोनों का अक़्द हुआ, उनसे अब्दुल्ला महज पैदा हुए। यानी पहला हसनी हुसैनी सैयद हजरत अब्दुल्ला महज है और इनकी बड़ी शान है। अभी वो वक्त नहीं है, मैं बहुत दूर चल रहा हूँ, जल्दी से अब आगे आते हैं। तो हजरत इमाम कासिम के 2 भाई शहीद हुए। इमाम कासिम मौजूद थे और उनके एक भाई करबला में नहीं आए थे जिनका नाम हजरत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु था। अल्लाह अकबर। ये सब के सब आवान और अंसार जब शहीद हो गए, अब
اب کربلا کے اندر چند نفوس قدسیہ بچے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر آنے تک کے آوان و انصار کے کبھی لاشیں لاتے ہیں, کبھی بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں, کبھی سوتیلے بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں, کبھی بھتیجوں کے لاشیں لاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب کے دو بیٹے حضرت اون محمد وہ بھی شہید ہو گئے. یہ حضرت اون محمد کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت امام علی یہ مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی تھے. حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, یہ ان کے پوتے ہیں حضرت اون محمد. یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا. یہ اون محمد تھے. حضرت اون محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت اون محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے. لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے, حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے, لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے. تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا. حضرت بی بی سغرا سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی سغرا کی طرف جا رہے تھے. راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا, اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہے. دو شہید کربلا سے دور ہے, ایک تو جناب محمد حضرت اون کے بھائی کہ وہ راستے میں تھے, تھوڑی چند قدم پہ نکلے تو وہیں شہید کر کے ان کو پھر وہیں دفنایا گیا بعد میں. اور جناب حر کا مزار بھی کربلا سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہے, اس لیے کہ حر کے جو رشتہ دار تھے وہ وہیں پر کہیں آباد تھے, تو وہ جناب حر کا لاشا لے گئے اور ان کو وہاں پہ دفن کیا. باقی سارے شہداء جو ہے وہ کربلا کے اندر ہی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, امام پاک ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے لاتے ہیں اور خیمے کے پاس رکھتے ہیں یا خیمے میں رکھتے ہیں, اور آپ کی طبیعت نڈھال ہوتی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ایک میت دیکھ کر انسان کی طبیعت گھبراتی ہے, بلکہ جنازہ دیکھ کر انسان کی طبیعت وحشت میں آ جاتی ہے. یہاں تو ایک میت نہیں تھی, فطری یا طبعی موت لوگ نہیں مرے تھے, بلکہ یہاں تو شہادتیں ہو رہی تھی. کسی کا ہاتھ کٹا ہے, کسی کا بازو کٹا ہے, کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. ایسی حالت کے اندر اب ایک عجیب سا واقعہ کربلا کے میدان میں ہوتا ہے.